سور کانچل سیزن 2 تانیہ تار ناول کیس نمبر 39۔ حیدر نے کال بند کی اور زیمل کی جانب دیکھا۔ وہ کچھ اداس لگ رہی تھی۔ خیریت؟ مجھے دیکھنے کے باوجود بھی اداس؟ ڈونٹ سے موم، آپ کو اپنا شوہر یاد آ رہا ہے جبکہ انہی کے کمرے سے آپ نکلی ہیں۔ وہ اپنے انداز میں نفی میں سر ہلاتا بولا، شرم کرو حیدر، بابا ہیں تمہارے، ایسے بات کرتے ہو جیسے تمہارے ہم عمر ہو۔ زیمل نے ٹوکا جبکہ وہ شانے چکا گیا۔ لیکن زیمل اب بھی پریشان تھی۔ کیا پریشانی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا حیدر، روشانی اتنی بڑی حرکت کیسے کر گئی اور پھر ذریعہ آپ نے رخصتی لے لی؟ مطلب؟ وہ خود بھی جیسے کنفیوز تھی، اس کی جانب دیکھنے لگی۔ حیدر نے لیپ ٹاپ اپنی ٹانگوں پر سے اتار کر ایک طرف رکھا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ موم پلیز کامن سینس کا استعمال کریں۔ روشانی ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے بڑھی ہوئی ہے۔ وہ اتنی لاپرواہ ہے کہ کبھی ذریعہ آپ کے ارد گرد نہیں بھٹکی اور آپ لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں یہ سب اس نے اتنی سکون سے کر دیا۔ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، ایڈٹس سے ساری سچویشن بدلی جا سکتی ہے۔ آپ لوگ بھی کمال ہیں، بس اسی پر یقین کر لیتے ہیں جو نظر آتا ہے۔ حیدر، آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی؟ وہ تصویریں دیکھی بھی ہیں؟ زیمل ذرا غصے سے بولی کہ اتنی بڑی بات کو وہ کتنا نارملی سلجھا رہا تھا۔ مجھے دیکھنی ہی نہیں، بات ٹرسٹ کی ہے جو مجھے ہے روشانی پر۔ اور کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے؟ وہ معصوم لڑکی سب کے سامنے بے آبرو ہوگی آپ کی بیٹی کی وجہ سے۔ اور لکھوا کر رکھ لیں، یہ آپ کی بیٹی کا ہی کوئی ناکام، کوئی نہ کوئی گند ہے جو روشانے کو سہنا پڑ رہا ہے، اور یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ الٹا اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے سب اس کے خلاف ہوگی۔ کتنی فضول بات ہے۔ وہ بولا اور پھر سے لاپرواہی دکھائی دینے لگا جبکہ زیمل پرسوچ ہوگی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، کبھی بھی ذریعہ کے ارد گرد نہیں دیکھا تھا اس نے روشانی کو، چونکہ اس کا جائز شوہر تھا، پھر وہ کیسے نامحرم کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی تھی؟ وہ سوچنے لگی اور پہلے سے زیادہ متفکر سی ہو گئی۔ حیدر البتہ ہنسنے لگا تھا۔ زیمل نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جب آپ کو ایسا لگتا ہے تو پہلے وقت میں کیوں نہیں بولے؟ حیدر، ہم سب نے روشانی پہ بے یقینی دکھائی کیسے؟ وہ ہم سب سے بدگمان ہو گئی ہوگی، وہ بولی جبکہ حیدر نے گہرا سانس بھرا۔ ماں، یہ تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، میں کیا کر سکتا ہوں اب؟ اور ویسے بھی یقین مانیے مجھے کسی کی بھی مدد کا کوئی شوق نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ زیمل نے نفی میں سر ہلایا۔ طیبہ سے بات چیت ہوتی ہے آپ کی؟ زیمل نے موضوع بدلا۔ بد دماغ لڑکی ہے وہ تو، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ سب سے اچھی ہیں اور آپ کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ ویسے بھی بہت معصوم اور بہت اچھی ہیں حیدر۔ بس بہت ہو گیا، اب تمہاری بھی رخصتی ہو جانی چاہیے تو بہتر ہے۔ لائبہ کو منا لو۔ زیمل ذرا ڈپٹ کر بولی، شرط تو تمہارا بیٹا ہار ہی چکا ہے، اب کیا کرے گا؟ ایک لڑکی سے اپنا آپ بنوا نہیں سکا، اور لڑکی بھی وہ جو نواب زادے کی اپنی بیوی ہے۔ سلار کی طنز بھری آواز پر وہ پلٹا۔ آپ تو نہ ہی بولے، مہربانی، دل جلانے کے سوا آتا ہی کیا ہے ڈیڈ آپ کو؟ حیدر نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ سلار ہنس دیا۔ وہ باپ ہی کیا جو دل نہ جلائے، وہ مزے سے بولا تھا، البتہ اس کے مزے حیدر کو سخت زہر لگے۔ در حقیقت نہ آپ ہم سے بدلے لے رہے ہیں، دادا نے آپ کے ساتھ یہ سب کیا اور اب میرے ساتھ دو گنا زیادہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، میں شرطیں ہارتا نہیں، اور جس کے پیچھے پڑ جاؤں بس پڑ جاتا ہوں۔ وہ چٹکی بجا کر انگلی دکھاتا بولا تھا۔ ہاں ہاں، بس بہت کوئی چیز ہو انوکھی تم، پتہ ہے مجھے۔ سالار نے لاپرواہی سے گردن ہلائی۔
البتہ حیدر تو اڑ چکا تھا، چونکہ وہ اسے طعنہ دے چکا تھا کہ وہ لائبہ سے بات منوا نہیں سکا۔ وہ سنجیدگی سے سرار کو گھورنے لگا، جبکہ زیمل نے بھی سرار کو گھورا۔ میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ دونوں بنا لڑے ناشتے کی ٹیبل پر آئیں۔ وہ کہہ کے ناشتہ بنانے چلی گئی، جبکہ حیدر نے ٹائم دیکھا، 2 بج رہے تھے۔ یقیناً لائبہ اس وقت ہاسپٹل میں ہی تھی۔ اس نے باپ کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ باقی بدلے بات کے فی الحال اس نے شرط پوری کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کا باپ اسے ہلکے میں لے رہا تھا، انداز بالکل جلا دینے والا تھا۔ حیدر کی سنجیدہ شکل دیکھ کر سرار کا کہکا ابھرا اور حیدر نے دانت پیس لیے۔ قسم سے آپ کو تو دیکھ لوں گا میں، وہ گردن ہلاتا بولا۔ کہاں؟ وہ اس سے پہلے باہر نکلتا سرار نے اسے روکا۔ آتا ہوں بس، موم کو سنبھال لینا۔ وہ آنکھ دباتا باہر بھاگا تھا۔ حالانکہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور انداز میں بھرپور شرارت تھی، معلوم نہیں اب کیا کرنے جا رہا تھا۔ حیدر کے نکلتے ہی زریاب بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ زریاب کی جانب دیکھ کر سرار مسکرا دیا۔ کیسے ہو برخوردار؟ باپ کو اتنا نارمل دیکھ کر زریاب تھوڑا چونکا۔ رشانے تو ان سب کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور پھر اسے احساس خود ہی ہو گیا کہ یقیناً ان سب معاملات کے پیچھے حیدر ہی ہے، جس طرح اس نے زریاب کو نامحسوس طریقے سے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں احساس دلایا تھا کہ رشانے ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ باقی سب کو بھی دلا چکا ہوگا۔ بابا میں بہت پریشان ہوں یار۔ زریاب سر تھام کر بیٹھ گیا، جبکہ سرار نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ یہ حالات زندگی کا حصہ ہے، تمہیں اپنے احساسات اور رشانے کی حفاظت کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہ سب کیا اسے ایکسپوز کر کے ٹکڑے کر دینا۔ سرار یار، سرار مرتضیٰ کی بہو اور زریاب مرتضیٰ کی بیوی ہے۔ وہ یہ احساس تمہیں خود ہونا چاہیے۔ وہ بول رہا تھا اور زریاب سر ہلانے لگا۔ وہ بہت ہرٹ ہے، اس نے باپ کی جانب دیکھا۔ ہم سب نے شک کیا ہے، اس کھوتے ذہن کو بھی واپس بلایا ہے میں نے، سرار بولا۔ زریاب کو اچھا لگا کہ جس ایشو کو سالو کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑتی، اس کا بھائی نامحسوس طریقے سے سب کے دلوں میں یہ بات ڈال چکا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ آج ایوننگ کی کلاس تھی، تبھی وہ لیکچر لینے کے لیے کلاس میں داخل ہوئی اور رشی نے ہاتھ ہلایا۔ وہ دونوں ایک رو میں بیٹھی تھی۔ لائبہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے لیکچر سٹارٹ ہوا۔ ویسے تو دماغ حیدر کی طرف لگا ہوا تھا، لیکن وہ پڑھنے پر دھیان دینے لگی تھی۔ زبردستی ہی صحیح سر جھکائے بیٹھی وہ لیکچر نوٹ کرنے لگی کہ اچانک کے لیکچر کے دوران دروازہ کھلا اور معلوم نہیں کون لڑکے تھے وہ، جن کے ہاتھ میں سرخ گلاب تھے، اور وہ گلاب کچھ اس طرح حسین تھا کہ ایسا رنگ گلاب کا اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اتنا کھلا ہوا گلاب اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لمبی کلی جس پر چھوٹے چھوٹے ہرے پتے اور پورا کھلا ہوا گلاب بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کس کے لیے۔ وہ مسکراتی نظروں سے ان حسین گلابوں کو دیکھنے لگی جو ایک کے بعد ایک لڑکا کلاس میں داخل ہوا۔ ان کے ہاتھوں میں انہیں گلاب کی کلیوں کے بکے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ اور یہ کیا حرکت ہے؟ پروفیسر کے جھڑکنے پر ایک دم کلاس میں سب دم ساتھ گئے۔ البتہ ان لڑکوں کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی ان میں کمی نہیں آئی، اور ایک دم دروازہ کھلا اور لائبہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی، بلیک پینٹ کوٹ میں بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے۔ وہ بلیک گوگلز لگائے اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک گلاب تھا۔ لائبہ کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور وہ لڑکے رفتہ رفتہ اس کے بینچ کے پاس آئے اور وہ گلاب اس کے بینچ پر رکھ دیے۔ دوسری طرف عریشہ اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ کلاس کی ہر لڑکی اور ہر لڑکا مسکرا کر حیدر کو دیکھ رہے تھے، جبکہ سر نے ایک نظر غصے سے لائبہ کو اور پھر حیدر کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، آپ کو پتہ ہے یہ گلاس؟
اور حیدر نے اس کے منہ میں چاکلیٹ کا ٹکڑا دے دیا۔ پروفیسر کا منہ بند ہو گیا۔ بزرگوں، تھوڑا حوصلہ رکھو، نظر نہیں آ رہا میں اپنی بیگم کو منانے آیا ہوں، اور یہ کٹ پٹ بعد میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے۔ پلیز ڈونٹ ڈسٹرب می، سکون سے کہتے وہ بینچ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ لائبہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اور حیدر کے کانفیڈنس سے جیسے اسٹوڈنٹس میں بھی حوصلہ آیا۔ سب نے اس کے لیے تالیاں بجا دیں۔ حیدر ہنس دیا۔ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ لائبہ کا دل تیزی سے دھڑکنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گا، یہاں پڑھائی ہو رہی ہے، پروفیسر سختی سے بولے۔ حیدر نے سنجیدگی سے دیکھا۔ بزرگوں ایک بات بتاؤ۔ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی، جبکہ حیدر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہاری بیوی تمہارے گھر میں ہے، مگر میری بیوی میرے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں اسے منا رہا ہوں تو پلیز تھوڑی دیر صبر کر کے کھڑے رہو، ورنہ بیرسٹر حیدر صرف ایک فائل تیار کرے گا اور تم سلاخوں کے پیچھے ساری بقیہ زندگی قیدیوں کو بایو پڑھا کر گزارو گے۔ ویسے بھی گنتی کے دن رہیں گے، پیار سے کہہ رہا ہوں چپ ہو جاؤ۔ بیرسٹر حیدر مرتضیٰ کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا۔ پروفیسر ایک دم خاموش ہو گیا، اور حیدر کو علم ہو گیا کہ دھمکی کام آئی ہے۔ وہ لائبہ کی جانب متوجہ ہوا، چمپ لگا کر ڈیسک سے اترا اور اس کے حیران و پریشان چہرے کے عین سامنے آ گیا۔ ول یو میری می پلیز؟ اس نے وہ کلی اس کے سامنے اس کی جانب بڑھائی، اور گہری آواز میں وہ اسے مخاطب تھا۔ ساری کلاس نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ لائبہ کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کلی پکڑ لی، دل خوشی سے پاگل سا ہو رہا تھا۔ چہرہ کھل اٹھا تھا، مگر اب بھی وہ کچھ نہیں بولی تھی، سر جھکائے کھڑی رہی، جبکہ حیدر منتظر تھا۔ کیا کمی ہے یار مجھ میں؟ ایک دم اس نے ساری کلاس کو مخاطب کیا۔ حیدر، لائبہ کو اندازہ تھا اگر وہ کچھ نہیں بولی تو وہ یہاں ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا، اور لوگ تو پہلے ہی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ سوری سر، ہم معذرت چاہتے ہیں۔ حیدر کا بازو اپنے کانپتے ہاتھوں میں جگڑ کر وہ باہر کی جانب نکلنے لگی، جبکہ پروفیسر بھی مسکرا دیے۔ بیٹا کمی تو کوئی بھی نہیں ہے، وہ بولے۔ لائبہ تو شرمندہ ہی رہ گئی۔ دیکھا، تم نے بزرگ بھی مجھ سے امپریس ہے، ایک ماں سوائے تمہارے۔ حیدر تو خوش ہو گیا، اور لائبہ اسے لے کر کوریڈور میں آ گئی۔ کوریڈور تقریباً خالی تھا، سب اپنی اپنی کلاس لے رہے تھے۔ حیدر کے اشارے کرنے پر وہ لڑکے چلے گئے جو وہ کرائے کے لے کر آیا تھا، اور انہیں زبردستی ڈریس پہنا کر پورا ماحول بنایا تھا، اور پھر وہ سیدھا چلتا گیا یہاں تک کہ وہ گاڑی تک پہنچ گئے، حیدر کی فارچونر کے پاس۔ آپ پاگل ہیں؟ وہ اب تک کانپ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے تمہیں چھوا نہیں، تمہارے الفاظ ہی لڑکھڑا گئے۔ گہری نظروں سے اسے دیکھتا وہ مسرور سا بولا۔ لائبہ سے پلکی بھی اٹھ نہیں رہی تھی۔ اچھا گاڑی میں بیٹھو، یہ جگہ سازگار نہیں، ذرا کھول کر بات چیت کریں گے، ابھی تو تم نے مجھ سے معافی بھی مانگنی ہے، اس نے کہا۔ تو لائبہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جبکہ نفی میں بھی گردن ہلا رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ رہنے لگی تو وہ اسے بے چین کر دے گا، شاید وہ سانس بھی لے نہ سکے۔ بیٹھو بیٹھو۔ حیدر جب کہ گاڑی میں جمپ لگا کے سوار ہوا، اور وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ لائبہ کو لگا پوری دنیا اسے اس کے ساتھ دیکھ رہی ہوگی۔ وہ اس کی گاڑی میں سوار ہوگی، چہرے پہ مسکراہٹ بار بار آ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس سے منانا بہت مشکل ہوگا، اور اسے یقین نہیں تھا وہ خود آ جائے گا، لیکن وہ خود سے اس کے پاس آ گیا تھا، اور لائبہ کا دل کیا اسے کہہ دے کہ وہ تو اس کی ہی تھی اور ساری زندگی اسی کی رہے گی۔ وہ اپنے گھر کی جانب گاڑی گھما چکا تھا، جبکہ لائبہ بے حد نروس ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے گاڑی میں گانا چلا دیا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کون سا گانا چل رہا تھا۔
کیا جانے تو میرے ارادے، لے جاؤں گا سانسیں چرا کے کب سے ادھوری، اور ایک دم لائبہ کا ہاتھ بڑھا اور ایک دم لائبہ نے ہاتھ بڑھا کے گانا ہی بند کر دیا، جبکہ گاڑی میں حیدر کا بھرپور کہکا ابھرا تھا۔ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہ جلدی سے بولی۔ اور کہاں جاؤ گی؟ حیدر نے گھما کر شو ٹرن لیا تھا۔ لائبہ تو ہل ہی گئی۔ حیدر حیدر پلیز، ابھی نہیں، ابھی ہمیں گھر جانا ہے اپنے۔ وہ شاید بے حد گھبراہٹ کا شکار تھی۔ حیدر نے گاڑی روک لی۔ چند لمحے اسٹیئرنگ پر بازو رکھے وہ اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ کہہ کر گاڑی کو دوبارہ موڑ گیا تھا۔ لائبہ اس کی فرما برداری پر حیران ہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے عفنان کے گھر کے آگے فارچونر کو بریک لگائی اور لائبہ جلدی سے گاڑی سے اتری، جبکہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ پھول رکھے تھے۔ لائبہ رکی۔ حیدر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے رک کر وہ گلاب جو حیدر نے اسے دیا تھا وہ اٹھا لیا۔ لٹل گرل، ول یو میری می؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا، کچھ اس طرح کہ وہ گاڑی میں تھا، جبکہ لائبہ باہر گھر میں بھاگ جانے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ موڑی۔ حیدر کی چمکیلی نظروں نے اسی کا احاطہ کیا ہوا تھا، اور لائبہ نے سر اس بات میں ہلا دیا، جبکہ وہ اس طرح سرد ہوئی تھی کہ بھاگ کر گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ حیدر مسکرا دیا، اور اس سے پہلے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، اچانک اس کی نظر گاڑی کے شیشے پہ پڑی۔ کوئی تھا جو فوراً ہی ہٹا تھا۔ وہ باہر دیکھنے لگا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ پرسوچ لکیریں اس کی پیشانی پر تھیں، اور اس نے گاڑی گھمائی۔ اذان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا اس دن کے بعد، اور اس نے دوبارہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ نہ ہی وہ کمال کا اتا پتہ نکلوا رہا تھا تو وہ پاکستان میں ہی، مگر کس شہر میں، ابھی وہ یہ پتہ کروا رہا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے لے گیا۔ نہ ہی نور اگلے دن گھر لوٹی، اور نہ ہی اس نے کسی سے بات کی، اور نہ ہی عارض کی کال اٹینڈ کی، جبکہ دوسری طرف اس کی ساس یعنی سارم کی ماں بے حد شرمندہ تھی، یہاں تک کہ ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا۔ نور نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا، اور البتہ سسر بے حد غصے میں تھے۔ سارم گھر نہیں لوٹا تھا۔ اگر وہ گھر لوٹتا تو کوئی اس سے بات کرتا۔ وہ گھر نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف عارض اور آیت بہت پریشان تھے۔ تبھی وہ نیچے اترا اور نور کی طرف جانے کا سوچا۔ ناشتے کی رسم بھی ہونی تھی، مگر نور فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ کبیر نے اسے بارہا سمجھایا کہ مصروف ہوگی، مگر عارض کا دل تسلی میں نہیں تھا۔ تبھی اس نے ناشتہ خود لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گھر میں الگ ہی ماحول تھا۔ سالار زین کو کچھ سمجھا رہا تھا، اور زین سر تامے بیٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سالار نے عارض کی طرف دیکھا۔ مجھے بس نور کی پریشانی ہو رہی ہے بھائی، عارض بولا۔ کیسی پریشانی؟ وہ اپنے سسرال میں ہے، اور یہ کیا تم صبح صبح پہنچ جاؤ، اسے اپنے سسرال میں ایڈجسٹ ہونے دو، سالار نے ڈپٹ دیا، جبکہ کبیر بھی ہنس دیا۔ یہی بات کب سے سمجھا رہا ہوں، مگر اس کے بھیجے میں بیٹھ نہیں رہی۔ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی، ہو سکتا ہے مصروف ہو۔ تمہیں الگ سے دورے پڑ رہے ہیں، چپ چاپ بیٹھو۔ سالار کی بات پہ وہ بیٹھ تو گیا، مگر بے چینی اب بھی اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ زین اپنی جگہ سے اٹھا اور زریاب کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ زریاب بھی وہیں موجود تھا، مگر اس نے روکا نہیں۔ اچھا تھا سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ دروازہ لاک تھا۔ زین نے کئی بار دروازہ بجایا، مگر رشا نے کچھ نہیں بولی۔
رمشا تو رونے لگی تھی، اس نے پہلی بار اسے اتنا مارا تھا۔ رشا نے لاکھ ان سب کے دروازہ بجانے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولا تھا، اور شاید وہ جائز تھی، حق پر تھی۔ وہ رات کے آفس سے اٹھا تھا، کمال کوئٹہ میں تھا، جبکہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ نہ سمجھ نہیں تھا، خاص کر تب جب اس کے ساتھ اتنے بڑے بڑے حادثات ہو گئے ہوں۔ اچانک یہ اذان اس کے آفس میں داخل ہوا تھا، اور اس پر وہ بے حد برہم تھا کہ وہ کمال کے گھر اکیلا کس لیے اور کیا کرنے گیا تھا۔ حیدر نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، البتہ خاموشی سے وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ اذان خود بھی سنبھلا، شاید وہ اوور ری ایکٹ کر رہا تھا۔ حیدر نے البتہ اسے کچھ نہیں کہا، اور کچھ دیر میں وہ اسے سرسری سا ذکر کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ جبکہ اذان نے بارہا اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، جس کا حیدر نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مرتضی ہاؤس نہیں جا رہا تھا۔ وہ اپنے گھر کے لیے نکلا تو کیا لائبہ کا آیا، اور جب لائبہ کا خیال آیا تو صبح والی ہوئی حرکت یاد آ گئی۔ کوئی تھا، یہ اس کا وہم نہیں تھا، کوئی تھا جو ایک دم اس کے دیکھنے پر پیچھے ہٹا۔ اسی سوچ میں وہ گھر تک گاڑی لے آیا تو آیا، لیکن اب گھر کے باہر کھڑا وہ کسی گہری سوچ میں تھا، اور اچانک اس نے بڑی عجلت میں گاڑی کا رخ موڑا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ گھڑی میں وقت دیکھا رات کے 1:30 بج رہے تھے، اور تیزی سے گاڑی وہ عفنان کے گھر کی جانب بڑھا گیا۔ گاڑی روکتے ہی اس کا شک حقیقت کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ رات کے اس اندھیرے میں کوئی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر نے گاڑی دور ہی پارک کی۔ وہ کون تھا؟ لائبہ کے گھر کیوں گھوس رہا تھا؟ صبح ہی وہ لائبہ کے گھر کے باہر تھا۔ وہ ایک دم بھاگ کر اس شخص تک پہنچا، اس کو پیچھے سے ہی جھگڑا، لیکن شاید وہ شخص چوکنا تھا، اور اس نے حیدر کے سینے پہ کھینچ کے لات ماری۔ حیدر دور جا گرا، اور اٹھ کر ابھی وہ اسے دوبارہ پکڑتا کہ وہ آدمی بھاگ گیا، جبکہ حیدر نے ایک فائر بھی کیا تھا جو کہ اس آدمی کو لگا، مگر وہ آدمی رکے بنا گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو چکا تھا۔ حیدر اس کا پیچھا کر سکتا تھا، لیکن اس وقت اسے لائبہ کی فکر تھی۔ معلوم نہیں وہ اندر سے باہر آ رہا تھا یا پھر اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اجرت میں دروازہ نہ کھولنے کا انتظار کیے وہی دیوار پھلانگ کر وہ اندر داخل ہوا، اور دوڑتا ہوا وہ اندر آیا۔ لائبہ کا روم اوپر کی منزل میں تھا۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا اوپر پہنچا تھا، دروازہ دھڑ سے کھولا، اور کمرے میں ملغلچے سے اندھیرے کے ساتھ پرسکون سے بستر پہ لیٹی سو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے اپنی سانسیں بحال کی اور سر تھام لیا۔ دماغ بہت تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا، اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا وہ اس تک پہنچا اور چہرے سے بلینکٹ ہٹا دیا۔ نرم ریشمی لٹیں اس کے چہرے پر بجا بجا بکھری ہوئی تھیں، اور وہ گہری نیند کی سی وادیوں میں پرسکون سی اتری ہوئی تھی۔ حیدر کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ زندگی میں کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا بس ان چند منٹوں میں اس نے محسوس کیا تھا۔ یہ اس کے دوبارہ سے کھو جانے کا خوف تھا، یا پھر سے اس کے جدائی کا خوف تھا، جیسے پھر سے کوئی اسے چھین کر دور کر دے گا۔ وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پھر سے اس کے بنا رہنا نہیں چاہتا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ارد گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ کمال الرٹ ہے حد سے زیادہ۔ شاید وہ جان گیا ہو حیدر اس کے پیچھے ہے۔
اس نے اچانک ہی لائبہ کا بازو پکڑا اور نیند میں ڈوبے اس کے وجود کو کھینچ کے سینے میں بھر لیا۔ یہ سکون اسے کہیں اور میسر نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنا تو اسے علم تھا